اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور تمام تکلیفوں سے دور کرے، آمین۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی 3 بھائیوں کا قصہ، کتاب ہے زلف و زنجیر، صفحہ نمبر 132، مصنف ارشد القادری۔ ملک شام کی سرسبز و شاداب پہاڑی کے دامن میں 3 نوجوان رہا کرتے تھے۔ یہ تینوں سگے بھائی تھے جو تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے تھے۔ زندگی کی بہاروں کا موسم تھا، لیکن دیوانے کو کون سمجھائے کہ اس کا عالم ہی ساری دنیا سے نرالا ہے۔ کون پھولوں کی انجمن میں سکون پاتا ہے، یہ ظالم کانٹوں پر چل کر خوش ہوتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے، تینوں بھائیوں کے سینوں میں یہی دل دیوانہ تھا۔ دیوانگی زلف لیلا کی نہیں تھی، ملت کے اعزاز و سربلندی کی تھی، شہادت پانے کی تھی، اللہ کی رضا کی تھی۔ اسی جذبے میں یہ تینوں بھائی گھر سے نکلے، اپنے ہمراہ جینے کا سامان کم اور موت کا سامان زیادہ۔ ہاتھ میں تلوار، سر پر کفن، بازو میں کمان، شانے میں ترکش اور دل میں شہادت کی امنگوں کا جذبہ ابل رہا تھا۔ آرزوئے مقصود کی تلاش میں شب و روز چلتے رہے، منزلوں پر منزلیں بدلتی رہیں، لیکن شوق کے طوفان کا تلاطم ابھی کم نہ ہوا۔ سورج ڈوب رہا تھا، اس کی آخری کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے رخصت ہو رہی تھیں۔ دن بھر کے تھکے مسافر اپنی منزلوں کی طرف پلٹ رہے تھے، اور تینوں جانوں کا یہ مختصر سا قافلہ ایک پہاڑی کے دامن سے گزرتے ہوئے کسی ہموار زمین کی جستجو میں سرگرداں تھا۔ اس لیے نہیں کہ لیٹ کر تھکن دور کر لی جائے، بلکہ اس لیے کہ مالک بے نیاز کے سامنے ماتھا ٹیک کر روح کی پیاس بجھائی جائے اور نماز ادا کر دی جائے۔ کافی دیر کے بعد کچھ ہی بلندی پر ایک ہموار چٹان نظر آئی۔ آسمان پر کمند ڈالنے والوں کے لیے وہاں تک پہنچنا کیا مشکل تھا۔ نہایت تیزی کے ساتھ تینوں اس پر چڑھ گئے۔ اب نماز کی تیاری شروع ہو گئی۔ چھوٹا بھائی جو ہی اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا، قریب سے ہی اللہ اکبر کی پرجلال آواز کان میں آئی۔ یہ سنتے ہی بڑا بھائی شوق کی بے خودی میں اچھل پڑا۔ بے ساختہ منہ سے آواز نکلی، ہماری بیتاب آرزوؤں کا سراغ مل گیا، اب ہماری منزل قریب ہے۔ بڑے بھائی کا حال دیکھ کر چھوٹے بھائی نے دریافت کیا، بھائی جان، آپ کا کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، میرے عزیز، یہ مجاہدین اسلام کا لشکر معلوم ہوتا ہے، جس میں شریک ہونے کی تمنا ہمیں یہاں تک کھینچ کر لائی ہے۔ پہاڑ کی وادیوں میں سوائے مجاہدین کے اور کون نماز ادا کر سکتا ہے؟ غالباً اسی پہاڑی کی جانب سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ وقت جا رہا ہے، آؤ پہلے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پتہ لگا لیں گے۔ چھوٹے بھائی نے نہایت پرشکوہ اور دردناک لہجے میں اذان دی۔ اس کے بعد باجماعت نماز ادا کی گئی۔ سنت و نوافل سے فارغ ہو کر تینوں بھائی پہاڑ کے کنارے کنارے لشکر کی تلاش میں نکلے۔ چاندنی رات تھی، اس لیے پہاڑی راستہ طے کرتے ہوئے انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ کافی دیر چلنے کے بعد قریب سے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ تینوں بھائی چونک کر کھڑے ہو گئے اور ہتھیار سنبھال لیے۔ نظر اٹھی تو سامنے 2 عربی سوار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ قریب پہنچ کر دونوں نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم۔ بھائیوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ کیا ہم دریافت کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں؟ عربی سواروں نے سوال پوچھا۔ ہم لوگ ملک شام سے آ رہے ہیں، خدا کی راہ میں گھائل ہو کر جان کی آرزو ہمیں یہاں تک کھینچ کر لائی ہے۔ میدان کاراز کی طرف جانے والے قافلوں کی تلاش میں صحراؤں، بیابانوں اور ویرانوں کی خاک چھانتے کافی دن بیت گئے، لیکن کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ ابھی مغرب کے وقت پہاڑ کی دوسری جانب سے اذان کی آواز سن کر دل نے گواہی دی کہ ہو نہ ہو قریب ہی اسلامی لشکر ہے۔
اسی جستجو میں جا رہے تھے کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی۔ خوش آمدید کہتے ہوئے عربی سوار گھوڑے سے اتر پڑے اور اسلامی تہذیب کے مطابق ہاتھ ملایا۔ انہوں نے کہا، آذان کی آواز سن کر ہم بھی اسی غرض سے نکلے تھے۔ آپ حضرات کی مجاہدانہ امنگوں سے ہمارے حوصلے بڑھ گئے۔ خدائے قدیر ہر مسلمان کو آپ کی طرح جذبہ عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ روم کی سرحد پر ایک بڑا ہی المناک معرکہ پیش آ گیا ہے۔ مسیحی قوم کی ساری قوتیں چاروں طرف سے سمٹی آ رہی ہیں۔ دین حق کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے عیسائی دنیا کے سارے سرما میدان میں اتر آئے ہیں۔ 40,000 بہادروں پر مشتمل ہمارا اسلامی لشکر اسی پہاڑی کی دوسری جانب ہے اور آج ہی رات کو پچھلے پہر روم کی سرحد کی طرف کوچ کر جائے گا۔ عربی سواروں کی زبان سے یہ خبر سن کر تینوں بھائی جھوم اٹھے۔ سواروں کی رہنمائی میں جو ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسلامی لشکر کے قریب پہنچے، بے ساختہ منہ سے نعرہ تکبیر کی آواز نکل پڑی۔ لشکر نے نعرے کا جواب پرجوش انداز میں دیا۔ 3 نئے مجاہدین کی آمد پر سارے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رات کے پچھلے پہر تہجد کی نماز سے فارغ ہوتے ہی کوچ کا اعلان ہوا اور دم کے دم میں پہاڑ کی وادیاں خالی ہو گئیں۔ دریاؤں، پہاڑوں اور صحراؤں کو روندتا ہوا اسلامی لشکر امنڈتے ہوئے سیلاب کی طرح آگے بڑھنے لگا۔ اسلام کی غیرت نے ایسی انگڑائی لی تھی کہ بڑے بڑے سرماؤں کا کلیجہ تھک سا ہو گیا تھا۔ شبانہ روز چلتے چلتے روم کی سرحد کا فاصلہ جب چند میل رہ گیا تو حالات کا جائزہ لینے کے لیے سپہ سالار نے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ دشمن کی نقل و حرکت کا سراغ لگانے اور جنگی تیاریوں کی خبر حاصل کرنے کے لیے 50 مجاہدین پر مشتمل جو دستہ تیار کیا گیا، اس میں تینوں بھائی بھی شامل تھے، کیونکہ انہیں پہلے روم کے متعلق واقفیت حاصل تھی۔ یہ چھوٹا سا دستہ پہاڑوں اور جنگلوں کے محفوظ مقامات سے گزرتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک رومیوں کے لشکر سے جنگ ہو گئی۔ دونوں طرف سے تلواریں بے نیام ہو گئیں، نیز حرکت میں آ گئیں اور مٹھی بھر مجاہدین کا یہ دستہ رومیوں کے ٹڈی دل لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ تینوں بھائی بجلی کی طرح کندتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور آگے بڑھتے بڑھتے ان کے درمیان چلے گئے۔ اسی اثنا میں تینوں بھائی گرفتار ہو گئے۔ رومیوں نے انہیں پکڑ کر جنگی قیدیوں کی طرح اپنے ہمراہ ساتھ لے گئے۔ اس بہادر اقدام اور حوصلہ شکن مقابلے سے اسلامی لشکر کی کچھ ایسی دھاک دشمن کے دل پر بیٹھ گئی کہ وہ جنگ کرنے سے دستبردار ہو گئے۔ بالآخر کئی ہفتے قیام کرنے کے بعد اسلامی لشکر کو حجاز کی طرف واپس لوٹ آنا پڑا۔ آج تینوں قیدیوں کے فیصلے کا دن تھا۔ روم کا عیسائی بادشاہ جو ہی دربار میں آ کر بیٹھا، جلاد نے تینوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ تینوں بھائیوں کے چہروں پر کوئی خوف نہ تھا، کوئی پرواہ نہ تھی، تینوں مطمئن کھڑے تھے۔ بادشاہ نے گرجتے ہوئے کہا، تم ہمارے ملک پر حملہ کرنے آئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ تمہارا خوفناک منصوبہ پورا ہوتا تم گرفتار کر لیے گئے۔ اب اس جرم کی سزا سوائے موت کے اور کچھ نہیں، لیکن تمہارے خوشنما چہروں اور حسین جوانیوں پر مجھے ترس آ رہا ہے۔ ایک شرط مان لو، تمہاری جان بخش دوں گا۔ جان بخشی ہی نہیں بلکہ شاہی دربار کا بڑے سے بڑا اعزاز تمہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ بڑے بھائی نے بھرپور شان بے نیازی سے دریافت کیا، وہ شرط کیا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، بہت معمولی شرط ہے، صرف اپنا مذہب تبدیل کر دو، اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لو۔ اسلام کے غیور مجاہد نے پرجلال آواز میں بادشاہ کو مخاطب کیا اور کہا، افسوس تمہاری عقل پر، شرط زندگی کی بہت معمولی کہتے ہو۔ جس مذہب کے فروغ کے لیے ہم نے تلواروں کی نوک پر اپنا سر رکھا ہے، اسے چھوڑنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ تم ہمیں موت کی دھمکی دیتے ہو، شاید تم کو معلوم نہیں کہ ہم موت کی تلاش میں ہی نکلے ہیں۔ کافی محنتوں کے بعد ایک میدان جنگ ہاتھ آیا تھا، لیکن افسوس کہ ہم شہید نہیں ہوئے بلکہ گرفتار کر لیے گئے۔ منصب و اعزاز کی رشوت دے کر
ہمارا ضمیر تم نہیں خرید سکتے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے تمہاری سلطانی کا سانچہ ہمارے قدموں کی ٹھوکر پر بنتا اور بگڑتا ہے۔ ہماری سرگرمیوں کا مرکز صرف ہمارے محبوب کی خوشنودی ہے۔ نوجوان نے جذبات کے تلاطم میں شرابور ہوتے ہوئے کہا، اے بے عقل بادشاہ، وہ وقت آ چکا ہے۔ عالم قدس کی طرف جانے والے مسافر تیار کھڑے ہیں۔ اپنے جلادوں کو کہہ دو کہ دیر نہ کریں، تلواروں کی چھاؤں سے جنت کا فاصلہ صرف ایک قدم ہے۔ ایک قیدی کے اس جرأت آمیز بیان پر دربار میں ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ عیسائی بادشاہ غصے سے دانت پیسنے لگا اور غضبناک ہو کر کہنے لگا، گستاخ، تم نے اس طرح کی زبان کھول کر اپنی موت کو تم نے آواز دی ہے، تیار ہو جاؤ۔ شاہی دربار کی یہ توہین ہرگز برداشت نہیں ہو سکتی۔ فولاد کی زنجیروں میں بھی تمہارا حق پرستی کا غرور کم نہ ہوا۔ تلواریں معزز بہادروں پر اٹھا کرتی ہیں، تم جیسے گستاخوں کی موت کا سامان تلوار نہیں، آگ ہے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور اس پر تیل کو گرم کر دیا جائے۔ ان تینوں کو تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی، آگ جلائی گئی اور اس کے اوپر تیل کو گرم کر دیا گیا۔ پہلے بڑے بھائی کو تیل میں ڈال دیا گیا، اس کے بعد منجلے بھائی کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ جب چھوٹے بھائی کی باری آئی تو وزیر نے آگے بڑھ کر جلاد کا ہاتھ روک دیا اور کہا، اے بادشاہ سلامت، یہ کمسن نوجوان تنہا رہ گیا ہے، شکل و صورت سے چالاک معلوم نہیں ہوتا، نہایت معصوم سا ہے، آسانی کے ساتھ اپنا مذہب تبدیل کر دے گا۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ 40 دن کے اندر اسے عیسائی بنا دوں گا۔ بادشاہ نے وزیر کی درخواست منظور کر لی۔ اشارہ کرتے ہی جلاد نے نوجوان کے گلے سے پھندا اتار لیا۔ نوجوان کی دل کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ منزل قدس کے مسافر کو آدھے راستے سے واپس لوٹ آنا پڑا۔ مقتل سے اٹھ کر وزیر نے اپنے محل کا رخ کیا۔ نوجوان بھی ہمراہ تھا لیکن زندگی سے گریزاں۔ وزیر نے محل میں داخل ہوتے ہی خواجہ سرا کو آواز دی، دیکھو، اس نوجوان کو سب سے آراستہ اور پرتکلف کمرے میں ٹھہرا دو، زندگی کی ساری آسائشیں اس کے قریب جمع کر دو۔ تھوڑی دیر بعد کنیزوں کے جھرمٹ میں شہزادی آداب بجا لانے کے لیے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ باپ نے بیٹی کو گلے لگا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور پہلو میں بٹھایا، میری ذہین اور سعادت مند بیٹی، آج میں نے ایک نہایت سنگین اقدام کر لیا ہے۔ تمہاری ذہانت سے توقع ہے کہ میری زبان کا بھرم رکھ لیا جائے گا۔ شہزادی نے گردن جھکاتے ہوئے جواب دیا، ابا جان، آپ حکم کریں۔ وزیر نے کہا، وہ 3 جنگی قیدی جو عرب کی سرحد سے گرفتار ہو کر آئے تھے، وہ تینوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ ان میں سے 2 آج موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں۔ سب سے چھوٹا بھائی جو نہایت خوبصورت نوجوان ہے، اسے میں نے تختہ دار سے یہ کہہ کر اتار لیا کہ میں 40 دن کے اندر اس کا مذہب تبدیل کروا لوں گا۔ بادشاہ نے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ میں اس نوجوان کو اپنے ہمراہ لے کر آیا ہوں۔ اگر میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا تو مجھے روم کی ایک بہت بڑی سلطنت عطا کر دی جائے گی۔ شہزادی نے یقین کے انداز میں کہا، بابا جان، 40 دن کی مہلت بہت بڑی ہے، میں اسے چند لمحوں میں اپنا شکار بنا لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ رات ڈھل چکی تھی، سارا محل نیند کی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی عالم میں روم کی سب سے حسین شہزادی نے اپنے آپ کو سنوارا، اپنے آپ کو خوبصورت زیورات سے آراستہ کیا، بال سنوارے اور نوجوان کے کمرے کا رخ کیا۔ جو ہی اندر داخل ہوئی، نوجوان زمین پر پیشانی رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پیشانی زمین پر لگی رہی اور وہ لگاتار روتا رہا۔ رات ڈھلتی رہی اور وہ روتا رہا۔ شہزادی اس کے پاس بیٹھی رہی، اپنے ناز نخروں سے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن صبح ہو گئی۔ اپنی خوبصورتی سے قیامت ڈھانے والی شہزادی
طرح طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہونے کے باوجود سجدے سے ایک نوجوان کی پیشانی نہیں اٹھا سکی۔ جلوہ حسن کا سارا غرور ٹوٹ گیا۔ ماتھے پر شکن ڈالے شہزادی مایوس ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن پھر قیامت کی ادائیں لیے شہزادی نوجوان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ رات بھر کھڑا رہا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ اس نے مغرور آج بھی مایوس ہو گیا۔ تیسرے دن شام ہی سے نوجوان کے کمرے کا رخ کیا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، خوشی میں مچل گئی۔ آج نوجوان نماز کی حالت میں نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد حسن کو اپنا جادو جگانے کا موقع ملا تھا۔ جادوئی اداؤں کے ساتھ جو ہی وہ آگے بڑھی، نوجوان نے کھڑے ہو کر فوراً نماز کی نیت باندھ لی۔ آج بھی سارے ہتھیار دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسی طرح 3 ہفتے گزر گئے۔ اس نے بے نقاب مچل مچل کر رہ گیا، لیکن نوجوان نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 40 دن کی مدت قریب آ چکی تھی۔ وزیر نے ایک دن بیٹی سے دریافت کیا، نوجوان کا کیا حال ہے؟ کافی دن گزر گئے، تم نے ابھی تک مجھے خوشخبری نہیں سنائی۔ بیٹی نے مایوس ہو کر جواب دیا، بابا جان، وہ ہر وقت خدا کی عبادت کرتا رہتا ہے، بات کرنا تو دور کی بات ہے، وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ بادشاہ سے مزید 40 دن کی مہلت حاصل کر لیجئے، آخر وہ فرشتہ ہے، انسان نہیں، میں جلد اسے اپنا شکار بنا لوں گی۔ 40 دن کی میعاد ختم ہو چکی ہے، اب دوسری میعاد چل رہی ہے، اور آنے والی رات کو نوجوان کی بے نیازی اور اللہ سے محبت کا وہی عالم تھا۔ حقیقت کی دلکشی کے آگے بناوٹ کی نمائش آخر کب تک چل سکتی تھی؟ آخر ایک دن فریب کا سارا جادو ٹوٹ گیا۔ ایک خدا ترس عابد و زاہد نوجوان کی زندگی کا تقدس شہزادی کے دل پر اثر انداز ہو کر رہ گیا۔ ہر روز کی طرح رات بھر تنہائی میں آج بھی شہزادی نوجوان کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن آج دل کا عالم بدل چکا تھا۔ شوق میں ڈوبی یہ پہلی آواز تھی جو شہزادی کے منہ سے نکلی، اے پاک دامن نوجوان، میں اس مذہب پر لعنت بھیجتی ہوں جو اپنی بیٹیوں کی عزت بیچ کر اپنے لیے جگہ حاصل کرتا ہے۔ دل کے گہرے خلوص کے ساتھ میں التجا کرتی ہوں کہ مجھے اسلام کے پاک دین میں داخل کر لیجئے، جس نے فرشتوں کا تقدس عطا کیا ہے اور جو دنیا میں صرف اپنی صداقت اور روحانیت کی کشش سے پھیلا ہے۔ مال و زار اور عزت کی رشوت دے کر پھیلنے والا مذہب دنیا انسانیت کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ نوجوان نے نظر نیچے کیے ہوئے کلمہ شہادت کی تلقین کی، توحید و رسالت کا اقرار کروایا اور اسے حلقہ اسلام میں داخل کر لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد شہزادی نے مشورہ دیا کہ ہمیں جلد سے جلد یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، ابھی ہمیں دین حق کی تبلیغ کے لیے زندہ رہنا ہے۔ عرب کی سرحد قریب ہے، وہیں نکل چلتے ہیں، ورنہ میرا اسلام ظاہر ہونے کے بعد ہم لوگوں کی جان ہلاک کیے بغیر یہ ظالم دم نہیں لیں گے۔ نوجوان نے اس شرط پر چلنا منظور کر لیا کہ تمہیں اپنے پورے جسم کے ساتھ نقاب کے اندر رہنا ہوگا اور میرے آگے نہیں پیچھے چلنا ہوگا۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر بیٹھ کر وہاں سے عرب کی طرف روانہ ہو گئے اور اگلے دن وہ عرب کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ اس طرح شہزادی کا نکاح اس نوجوان سے کروا دیا گیا۔ اللہ پاک نے اس کی دنیا بھی بچا لی اور آخرت بھی۔ میرے محترم عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہمارا تعلق ایک ایسے دین سے ہے کہ جس کی عصمت کے لیے لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا دیں، جس کے لیے لوگوں نے اپنے خاندان ذبح کروا دیے، مگر اس دین پر آنچ آنے نہیں دی۔ یہ کلمہ ہمیں کتنی آسانی کے ساتھ نصیب ہوا ہے، لیکن اس کے لیے لوگوں نے کتنی جانیں قربان کی، کیا آپ جانتے ہیں یہ بات؟ لیکن افسوس اے آج کے نوجوان، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے۔
کیا تم جانتے ہو کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا کیا ہے؟ تم اس امت کا حصہ ہو جس کی امت میں پیدا ہونا پیغمبروں کی خواہش تھی، مگر افسوس تم یہود و نصارہ کے راستے پر چل پڑے ہو۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اے ٹک ٹاک کے سٹار کہلانے والے، اے ڈراموں کے ایکٹر کہلانے والے، اے ماڈل کہلانے والے، تم کو پتا ہے کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہو۔ ذرا سوچو اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ذرا سوچو ہم کس کی امت ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وقت ملے تو ایک مرتبہ سوچنا ضرور، ورنہ جیسا تم کر رہے ہو قیامت کے دن یہود و نصارہ کے گروہ سے اٹھا لیے جاؤ گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو جس قوم کی پیروی کرتا ہے قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیز، وقت ملے تو سوچنا ضرور۔